اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ. حضرات محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کے سامنے میت اور اس کے احکام اس کے متعلق تقریر کروں گا، اور یہ میری جو آج کی تقریر ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی. آج صرف آپ کے سامنے میت سے متعلق جو احادیث مبارکہ میں مختلف چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ صرف حدیثیں بیان کروں گا، اور اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو پھر ان حدیث سے نکلنے والے احکام مسائل وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور یقیناً یہ ایک دینی فریضہ ہے، اور ایک بحیثیت مسلمان ہمیں چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. جب دین کی مکمل معلومات ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم بہت سی گمراہیوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سی قیاس آرائیوں سے بچ جاتے ہیں. بالعموم آپ کا بھی جانا ہوتا ہے، جنازوں کے ساتھ ہم بھی جاتے ہیں، تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قبرستان میں کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی باتیں. کسی کو نماز جنازہ پر اختلاف ہوتا ہے، کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، کوئی لٹانے پر اختلاف کر رہا ہے، کسی کو کفن پر اختلاف. اگر یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گڈ مڈ ہو گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ معلومات نہیں. تو انشاءاللہ فقہی نقطہ نظر سے ہم اگلے جمعہ المبارک کو دیکھیں گے کہ نماز جنازہ کیا ہے، اس میں کیا چیز فرض ہے، پھر غائبانہ نماز جنازہ کیا ہے، پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، کسی ایک مرنے والے کی کیا 2 مرتبہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں. اسی طرح قبر کو پکا بنانا، اس پر گنبد کا بنانا، مردے کو اچھا اور نفیس کفن دینا، اس کے ساتھ تبرکات کا رکھنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو میں بیان کروں گا. لیکن یہ جو موضوعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان موضوعات پر پہلے میں حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وقت پر جماعت بھی کھڑی ہو جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دینی باتیں ہوتی ہیں اور دل لگ رہا ہوتا ہے تو پھر اتنی کیفیت ہوتی ہے کہ وقت کا احساس نہیں ہوتا. یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوتا، بس دل لگتا ہے. تو لیکن بہرحال سب کا دل نہیں لگتا تو انہیں برا لگتا ہے، تو اس لیے یہ ہو جاتا ہے. کبھی کوشش ہوتی ہے کہ وقت پر اپنے جماعت ہو جائے تو اس میں موضوع رہ جاتا ہے. تو یہ اس کی تمہید ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی باندھی کہ آدھا جو اس کا موضوع ہے وہ انشاءاللہ ہم احکام جو ہیں وہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے. تو حضرت علامہ ابن اثیر یعنی میت اور میت کو اس کے تخت سمیت جس پر اس کو نہلایا جاتا ہے، میت اور اس کے تخت سمیت جنازہ اور جنازہ بیان کرتے ہیں، یعنی جس پر میت کو رکھا جائے وہ کیا ہے اور میت کو کیا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جس تخت پر رکھا جاتا ہے اس کو جنازہ کہا جاتا ہے،
اور میت کو جنازہ یعنی زبر کے ساتھ کہا جاتا ہے، جنازہ. جس تخت پہ اس کو رکھا جائے وہ زیر کے ساتھ جنازہ. علامہ ابن اثیر نے ان دونوں لفظوں کی تشریحات کر دی. میت کو تخت سمیت جب اٹھایا جائے گا، رکھا جائے گا، تو میت کو جنازہ اور اس کے تخت کو جنازہ کہا جاتا ہے. یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی وقت بھی عذاب ہو جائے، کسی وقت بھی روح پرواز کر جائے. تو لہذا وہ ضروری کام یا وہ ضروری چیزیں کہ جن کے نہ کرنے پر خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ انسان سزا میں مبتلا نہ ہو جائے، جہنم میں نہ چلا جائے، یہ عذاب نہ ہو، ان چیزوں کو اپنی اس زندگی میں جس حد تک بہتری سے ختم کر سکتا ہے ختم کر لے. کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو خطرے کا سبب بن سکتی ہیں؟ وہ گناہوں پر کثرت ہے، مداومت ہے، وہ حقوق العباد کو چھوڑنا ہے، وہ لوگوں کے حق کو مار لینا ہے. ایسی کوئی بھی چیز جس کا تعلق حقوق اللہ سے یا حقوق العباد سے ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ کل کا انتظار نہ کرے انسان، آج ہی اس معاملے کو جتنا نمٹا سکتا ہے نمٹا دے. تو انشاءاللہ اللہ نے کبھی توفیق دی اور یاد بھی رہا تو حزب اللہ اور حزب الشیطان، اس حوالے سے آپ کے سامنے میں کچھ بیان کروں گا. حزب مانا ہوتا ہے پارٹی، جماعت، گروہ، کہ اللہ کے گروہ کی کیا علامات ہیں اور شیطان کے گروہ کی کیا علامات ہیں. اس کی جماعت ہے، پارٹی ہے، اس کی کیا کیا ایسی علامات ہیں کہ جس سے ہم پہچان سکیں کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ موجود ہوں اور ہم اپنے طور پر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پارٹی میں، اللہ کی جماعت میں ہیں اور ساتھ دینے جناب دوسرے کا. تو اس کو دیکھنا ہوگا. تو انشاءاللہ توفیق ملی تو شیطان کے ورغلانے کے کون کون سے بڑے ہتھیار ہیں یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو اپنا کر ہم شیطان کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. تو یہ بنیادی بات. تو اپنی زندگی میں حتی الامکان کل کا آسرا نہیں کہنا چاہیے. تو شیطان کا ایک حملہ جو قرآن میں بیان ہوا کہ وہ حملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے وہ اپنی جماعت میں لوگوں کو شامل کرتا ہے. اس کا ایک حملہ میں بیان کروں وہ یہ کہ لوگوں کو بڑی بڑی طویل امیدوں میں پھنسانا. یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے، بہت خطرناک، جس کو قرآن نے اور حدیث نے کثرت سے بیان کیا کہ وہ لوگوں کو بڑی لمبی لمبی طویل امیدوں میں پھنسا دیتا ہے. ابھی تو کل پڑی ہے، پرسوں ہے، دیکھے لیں گے، ابھی تو صحت ہے، تندرستی ہے، ابھی تو کوئی ایسی خاص بیماری بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، امید ہی ہے نہیں. تو یہ ایک بات، تو یہ طویل امیدوں میں لانا. تو اب آئیے، موت کو بکثرت یاد کرنا شرعی نقطہ نظر سے مستحب ہے، کثرت سے یاد کرنا. اور مستحب کی تعریف جان لیجئے کہ مستحب کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس پر مداومت دکھائی جائے، اس کو ہمیشہ کیا جائے تو آدمی اس میں گناہگار بھی ہو جاتا ہے. تو مستحب کی تعریف یہ کہ کبھی کیجئے اور کبھی چھوڑ دیجئے. اتنا اس کو مت سر پہ طاری کر لیں کہ اس کو فرائض کے درجے پر لے جائیں. جب اس کو فرائض کے درجے پر لے جائیں گے تو یہ خطرناک بات ہو جائے گی، کیونکہ وہ مستحب ہے، اس کو فرائض مت بنائیے. تو جب شریعت نے کسی چیز کو فرض نہیں بنایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ رکھیں. ہاں، کون سا ایسا مستحب ہے کہ جس پر عمل کثیر یعنی مداومت کی جا سکتی ہے، سختی کی جا سکتی ہے؟ وہ ایسا مستحب ہے کہ جس کا معاشرے میں برملا انکار کیا جانے لگے. یعنی کچھ لوگ ہوں جس اس کا انکار کرنے لگ جائیں کہ ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو. نتیجتاً اس مستحب پر اب عمل سختی سے کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے، یہ شرعی چیز ہے. تو یہ میں نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جماعت کے پاس سے گزرے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، تو وہ لوگ قبر کو کھود رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبر کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور
بہت زیادہ آپ روئے، آپ نے بہت زیادہ گریہ کیا، اور رونے کے بعد فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اس چیز یعنی قبر کے فعل کی تیاری کرو، یعنی جو امر سب کو لاحق ہونے والا ہے، جس سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی تیاری کرے. اور تیاری یقین بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا طویل سفر ہوتا ہے اسی حساب سے تیاری ہوتی ہے. آپ اپنے گھر سے یہاں مسجد میں آئیں، سفر کر کے ہی آئیں، لیکن میں نہیں دیکھتا کہ آپ کے ہاتھ میں جوڑے ہیں، آپ بیگ لے کر آئے ہیں، آپ اپنا سامان صابن اور اپنا ٹوتھ پیسٹ لے کر آئے ہیں. نہیں، آپ کو یہاں سے چند ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد واپس جانا ہے، چونکہ آپ کو اس ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، جو اعتکاف کرنے آتے ہیں وہ بہت کچھ لے کر آتے ہیں کیونکہ 10 دن رکنا ہے. تو ایک ایسا سفر جو نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اس کی پھر تیاری بھی کوئی 1-2 گھنٹے، 1-2 ہفتے یا چند سال کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تیاری کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے کہ جب انسان بلوغت میں قدم رکھ دیتا ہے، یعنی اس پر عبادات فرض ہو جاتی ہے، اس وقت سے اس کی تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے. تو لہذا اب اس تیاری میں جب وہ غفلت دکھائے گا تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا سفر خطرناک ہوتا چلا جائے گا، اس کے سفر میں پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر تیاری بڑی ٹھوک بجا کر ہے تو سفر میں اس کے لیے سہولیات بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، اس سفر کی تیاری کرو. امام مسلم کتاب الجنائز، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں اب جو حدیثیں آ رہی ہیں، ان حدیثوں میں مختلف احکام بیان ہوں گے جو آپ کو غور سے سننے ہیں، پھر اس کی تشریح ابھی مختصر ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کے احکام اگلے جمعے کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں اس لیے کھلی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بدن سے نکلنے والی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اب تو ویسے بھی ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جسم میں آنکھ وہ حصہ ہے جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ دیر تک کام کرتا رہتا ہے. اسی لیے مرنے کے بعد آنکھیں جو محفوظ کی جاتی ہیں، اسی لیے محفوظ کی جاتی ہے نا کہ وہ اپنی ورکنگ میں ہوتی ہیں. ہاں، دماغ ختم ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، کچھ بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو مرنے کے بعد بھی انسان کے اعضاء کچھ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو روح نکل کر جاتی ہے، چونکہ آنکھ اپنی ورکنگ میں ہے، آنکھ کو جو اللہ نے کام دیا ہے وہ کر رہی ہے، اس کا کام ہے دیکھنا، اس کا کام ہے دیکھنا، سوچنا اس کا کام نہیں. لہذا روح جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی. تو اب تو جدید سائنس سے چیزیں بڑی واضح ہونے لگی ہیں، سامنے آنے لگی. وہ اپنی آنکھ کو دیکھ، روح نکلتی ہے تو اس لیے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لہذا اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث سماعت فرمائی امام مسلم کی، یہی کتاب الجنائز، حضرت ابو سلمہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں، ام سلمہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو کہا کہ میں، چونکہ یہ مسافر تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے، ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا، تو میں نے سوچا میں ان پر اتنا روؤں گی کہ ان کو لوگ کافی عرصے تک یاد رکھیں گے کہ ہاں اس پر کوئی رویا تھا، میں اتنا روؤں گی. کہتی ہیں کہ اس کی میں نے تیاری کی، وہ تیاری کر کے اتفاق مدینے کے بالائی حصے سے ایک عورت بھی میری مدد کے لیے آ گئی کہ ہم دونوں مل کر روئیں گے. کہتے اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں نے رونے کی تیاری کر لی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس گھر، آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو، اب آپ نے مخاطب ہو کر ان دونوں عورتوں سے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان پھر داخل ہو جائے؟
جس کو اللہ نے نکال دیا تھا، جس کو اللہ نے پہلی مرتبہ نکال دیا تو تمہارے رونے کی وجہ سے مطلب دوبارہ آ جائے گا؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ شیطان اس گھر میں دوبارہ آ جائے؟ تو کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو ہم دونوں رک گئیں رونے سے۔ اب اس حدیث سے ایک بات کو بلکہ بڑی واضح آتی ہے کہ میں نے رونے کی تیاری کی۔ اس کا مقصد ہے کہ اس زمانے میں باقاعدہ رونے کے حوالے سے تیاریوں سے لوگ آتے تھے، تیاریاں ہوتی تھی، بلاوے دیے جاتے تھے کہ آؤ میت پر رونا ہے۔ اس قسم ایک تو ہوتا ہے کہ فی البدی محبت سے آنسوؤں کو نکل جانا، وہ حدیث آگے آئے گی، لیکن اس حدیث سے لگتا ہے کہ میں نے تیاری کی اور ایک عورت کو بھی بلوایا رونے کے لیے، قطع نظر اس کے کہ اس کا رشتہ دار تھا یا نہیں تھا۔ تو لگتا ہے یہ ہے کہ جیسے تیاری بلاوے دے کر بلاؤ کہ آئے سب مل کر روئیں گے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کرتے شیطان، تو نکال دیا اس گھر سے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی کے بچے کی حالت خراب ہوئی۔ قاصد آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی بلاتی ہے اور ان کے بیٹے کی طبیعت بری خراب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی چیز تھی وہ اللہ کے پاس پہنچنے والی ہے، جو اللہ کا تھا وہ اللہ واپس لینے والا ہے، اور جو اس نے دوبارہ جو وہ دے گا وہ بھی اسی کا ہے، یعنی جو اس کی چیز ہے وہ اس کے پاس پہنچنے والی ہے اور جو وہ دے گا وہ بھی اسی کا ہے۔ ان سے کہو کہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ وہ قاصد واپس چلا گیا، پھر آیا، کہا یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ آپ للہ تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کے ساتھ اٹھ کے گھر چلے گئے، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے ہاتھ مبارک پہ اس بچے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ وہ بچہ عالم نزا میں تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور حضور کی وہ گود میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قریب ایک صحابی حضرت سعد کھڑے تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا، مطلب آپ رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے۔ یہ جملہ کیا کہ یہ رحمت ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی رونا جو ہے، کسی کی تکلیف پر رونا، کسی کی موت پر رونا، آنسوؤں کا آ جانا یا کسی بات کو یاد کر کے رونا، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یعنی جس آنکھ میں آنسو نہیں آتا اس دل میں اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ آنسوؤں کا آنا اللہ کی رحمت ہے، رونا اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، بندوں کے دلوں، اور اللہ ان پر رحم کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے، ان پر رحم کیا جاتا ہے جو لوگوں کی تکلیفوں پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ آپ رونے سے منع کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں آپ کے خود کے آنسو ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، رونا منع نہیں ہے، رونے پر چیخنا، چلانا، وائے ویلا کرنا، شور مچانا، یہ منع ہے۔ ورنہ آنسو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ رویا کرتے تھے تو آپ کے منہ سے آواز ہی نکلتی تھی، جس طرح جب آپ مسکراتے تھے تو کہہ مار کے کبھی نہیں ہنسے، آپ بس مسکراتے تھے، اسی طرح آپ کا رونا تھا۔ تو اس قسم کا رونا جس میں بے اختیار آنسو آ جائے، کسی کی موت پر جناب نعت میں بھی، نعت خوان لوگ سلام میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، کوئی واقعہ سوچ کریے، اس میں اگر آواز نہیں ہے تو یہ رحمت ہے۔ وہ جو رونا تھا وہ آواز کے ساتھ تھا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی تھی،
کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو آپ ان کی تکلیف دیکھ کر رو پڑی، یقیناً آواز سے روئی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے میری بیٹی خاموش ہو جاؤ، کیا تم نہیں جانتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میت پر اس کے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، میت پر اس کے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ بھی امام مسلم کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے کہ اس طرح آواز سے رونا، اس طرح جس میں بہت زیادہ، اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رونے والے کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ رونے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ نہیں، دونوں حدیثوں کو ملائیں تو مقصد دونوں کو عذاب ہوتا ہے، رونے والے کو بھی عذاب ہوتا ہے اور جس میت پہ رویا جا رہا ہوتا ہے اس پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی جن کا انتقال ہوا تھا انہیں غسل دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو 3 دفعہ، 5 دفعہ، یا بہتر سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دینا، اور آخر میں کچھ کافور رکھ دینا۔ جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا۔ خواتین نے آپ کے ارشاد کے مطابق غسل دیا، بیری کے پتوں سے دیا اور کافور۔ جب وہ فارغ ہو گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لانے کے بعد جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر اتاری اور ان خواتین کی طرف پھینکی اور کہا کہ اس چادر کو سب سے نیچے میری بیٹی کے رکھ دینا۔ امام مسلم کتاب الجنائز کی حدیث۔ اس چادر کو کہاں رکھنا؟ سب سے نیچے رکھ دینا۔ اب غسل بھی ہو گیا، کفن بھی دے دیا گیا، تمام تقاضے بھی پورے کر دیے گئے، یہ چادر کا دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی چادر کو دینا، یہ تبرکات کا رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ تبرکات کا رکھنا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تبرک عطا فرمایا، اپنی صاحبزادی کو اپنی چادر دی۔ میں نے بتایا امام مسلم کتاب الجنائز۔ تو یہی کیا صحابہ کرام تو اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نعت سن کر اتنا مسرور ہوئے کہ اپنی چادر تحفے میں دی۔ آپ نے وصیت کی کہ لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی چادر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب آپ نے پردہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، ناخن مبارک، کہا ناخن حضور کے میری آنکھوں میں رکھ دینا اور بال میرے ہونٹوں میں رکھ دینا، پس پھر میرے اللہ کے سامنے مجھے پیش کر دینا۔ یہ تو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، شریعت، عبادت سب کے ساتھ ساتھ حضور کے تبرکات بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور لے کر گئے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کا طرز عمل، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرکات کو دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر ہم کسی کے کہنے پر ان چیزوں کا انکار کریں تو آپ خود بہتر جانتے ہیں کیا کہا جائے پھر ایسے لوگوں کے لیے۔ کافی ہے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طرز عمل، کافی۔
میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم بس جس راستے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس راستے پہ چلیں گے، باقی کسی نے خود بھی کہا ہو ان راستوں پر ہم ہرگز نہیں چلیں گے، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کسی بھی کوئی بھی 30 مار خان ہو۔ یہ تبرکات آپ نے فرمایا کہ یہ چادر میری بیٹی کے نیچے رکھ دینا۔ بھائی یہ اور حدیث سماعت فرمائیے، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد اپنے ایک صحابی کا تذکرہ کیا۔ میں بتا دوں یاد دہانی کے لیے، میں جتنی حدیثیں پیش کر رہا ہوں یہ امام مسلم کتاب الجنائز کی ہیں، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ حدیثیں میں حوالے چونکہ ہمیشہ دیتا ہوں، یہ چونکہ سارے امام مسلم سے میں نے روایات لی ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے، اگر دیکھنا ہو تو جا کر دیکھ لیجیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دن خطبہ دیا، حضور علیہ الصلوۃ، جابر بن عبداللہ اس کے راوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد اپنے ایک صحابی کا ذکر کیا کہ جن کے انتقال کے بعد ان کو کچھ اس نوعیت کا کفن دیا گیا تھا جو کچھ کپڑے کے حوالے سے بھی ذرا معمولی سا کپڑا تھا اور کچھ چھوٹا تھا، ان کے پورے بدن پر آیا نہیں تھا۔ کپڑے کی تو آپ جانتے ہیں اس وقت بڑی قلت تھی، بڑی تنگی تھی، اسی لیے بہت سے کفارے جو ہیں دینی، اس میں کفارے میں یہ بھی ہے کہ اتنے مسکینوں کو کپڑا بنا دو، کھانا کھلا دو، کیونکہ کپڑا بنانے کا تذکرہ کفاروں میں بار بار آیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کپڑا نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس، بڑا ثواب تھا کسی کا تن ڈھانپنا، تو کپڑا دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا ذکر کیا، کفن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ لہذا روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے انتہائی اچھا کفن دینا۔ اس کی علماء نے وجہ کیا توجیہ بیان کی، وہ بھائی کس کی بارگاہ میں جاتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں چلے ہو تو کفن کو اچھا لے کر جاؤ۔ اب اس کی بارگاہ دنیاوی تقریبات میں اتنے اچھے کپڑے بناتے ہو، اتنے طریقے سے کپڑے بنا کر جاتے ہو، تو یہاں بھی کفن لو تو اچھا کفن لینا۔ فرمایا اپنے بھائی کو جب کفن دو اچھا دو، تو اچھے سے کیا مراد ہے، یعنی اچھا کپڑا ہو، اور کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کپڑا تو اتنا ہی لگنا ہے جتنا لگتا ہے، اچھے سے پھر کیا مراد ہے، اچھا کپڑا دو، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اور بہتر دو، پورے اس کے بدن پر آئے، چھوٹا نہ دو، یہ بھی مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو اس کو اچھائی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ بد ہے تو تم اپنی گردنوں سے برائی کو اتار پھینکو۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جلدی لے جاؤ۔ یعنی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جنازوں کو بہت دیر تک رکھنا یہ عذرو حدیث ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ہاں کوئی شرعی قباحت ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن حدیث ہمیں یہی کہتی ہے کہ بلا وجہ دیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہے تو تم اس کو اچھائی کی طرف لے جا رہے ہو، اب وہ اپنے انعامات دیکھے گا جو اللہ نے اس کے رسول نے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، اب اپنی آنکھوں سے ان وعدوں کو دیکھے گا، اور اگر برا ہے تو اس برائی کو اپنی گردن سے جلد اتارتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے جانے تک، یعنی نماز پڑھی اس نے اور جنازے کے ساتھ رہا، نماز جنازے کے ساتھ رہا تو اس کو ایک قرات کا اجر ملے گا، اور جو شخص دفن تک ساتھ رہا یعنی قبرستان تک ساتھ گیا اس کو 2 قرات کا ثواب ملے گا۔ فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا 1 احد کا پہاڑ، اور قبرستان تک گیا تو 2 احد کے پہاڑ، اتنا ثواب ہے۔ لہذا حدیث آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جنازہ پڑھ کر گھر چلے جاتے تھے، قبرستان نہیں جاتے تھے،
جب آپ کو یہ حدیث پہنچی تو آپ فرماتے تھے کہ ہم نے تو بہت سے قرات ضائع کر دی ہیں، کتنی نیکیوں میں کتنے، کیا فرماتے تھے؟ حسرت سے کہتے تھے جب یہ حدیث پہنچی، فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ کہ جب حدیث پہنچی فرماتے تھے ہم نے تو بہت سے قرات ضائع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی فرماتے ہیں کہ جب ان کے فرزند کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے خادم قریش سے کہا کہ باہر جاؤ اور جا کر دیکھو کتنے لوگ ہیں. خادم باہر گیا، اس نے لوگوں کو دیکھا اور واپس تشریف لایا. فرمایا کچھ لوگ آ گئے. فرمایا 40 ہیں. کہاں اندازہ ہے لگ بھگ 40 کے قریب تو ہیں. فرمایا بس اب جنازے کو اٹھاؤ، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 افراد ایسے شریک ہو جائیں کہ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، اللہ ان نمازی جو نماز جنازہ پڑھیں گے ان تمام کی شفاعت اس مردے کے حق میں قبول فرمائے گا، شفاعت قبول فرمائے گا. فرمایا بس 40 ہیں تو جنازے کو اٹھاؤ. ہم تو مہمانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں نا، وہ لوگوں کا انتظار کرتے تھے کہ 40 مسلمان اچھے آ جائیں تو جنازہ اٹھاؤ. حضرت انس بن مالک اس کے راوی فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگ وہاں پر کھڑے تھے. میں جلدی اس لیے بیان کر رہا ہوں بس 2-3 منٹ اور. جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بہت نیک آدمی تھا، اس کی تعریف کرنے لگے. آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، 3 دفعہ فرمایا. پھر اتفاق تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی مذمت کی. پھر آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلا شخص کے جنازے پر لوگوں نے تعریف کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی 3 مرتبہ پڑھا. دوسرے شخص کا جنازہ گزرا، لوگوں نے مذمت کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا جس پہلے شخص کی تم نے اچھائیاں بیان کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور جس دوسرے شخص کی تم نے مذمت کی اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اس لیے کہ اب جو آخری جملہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. خلق خدا کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی گواہ ہوتی ہے. کسی بھی شخص کی اچھائی یا برائی کا معیار خلق خدا کی زبان ہے. 1-2 افراد نہیں، اگر کچھ لوگ کسی کی اچھی تعریف کر رہے ہیں تو تعریف کسی کی ہو نہیں سکتی جب تک اللہ دلوں میں نہ ڈالے. دیکھیں نا کسی شخص کے متعلق ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے تہجد پڑھتا ہے، یہ کتنا نیک ہے، مگر ہمارا دل کہتا ہے، ہماری زبان سے خود بخود لفظ نکلتے ہیں کہ یہ نیک ہے. یہ کون تعریف ڈال دیتا ہے؟ یہ کون مجبور کر دیتا ہے زبان کو کھلوانے پر؟ یہ اللہ کی ذات ہے کہ اپنے نیک لوگوں کی تعریف زبان سے نکلوانے پر مجبور کر دیتی ہے. اور اسی طرح پھر برا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ کچھ چیزیں ان کے سامنے نہیں ہوتی مگر خود بخود ان کی زبان پر برائی آ جاتی ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ تو خلق خدا زمین پر اللہ کی گواہ ہوتی ہے، اللہ کی گواہ ہوتی ہے. اس تو جنازے کے معاملے میں اسی معیار کو برقرار رکھا گیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ جب ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ آرام پانے والا ہے یا لوگوں کو اس سے آرام آنے والا ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا یہ آرام پانے والا ہے یا لوگوں کو اس سے آرام آنے والا ہے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ اگر نیک تھا، متقی تھا تو دنیا میں یقیناً ستایا گیا ہوگا، دنیا میں یقیناً بڑا پریشان کیا گیا ہوگا، بس اب یہ اپنی آخری منزل یعنی آرام کی طرف چلا ہے. اور اگر یہ برا تھا یعنی مشرک تھا، کافر تھا، تو انسانوں سے اس کو راحت ملے گی، جانوروں کو اس سے راحت ملے گی، زمین کو اس سے راحت ملے گی. آخری 2 حدیثیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسی وقت خبر دی اور فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو. تو آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ عیدگاہ میں جا کے نماز جنازہ ادا کی. آخری حدیث. ایک حبشی عورت کا انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آتی، فرمایا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا. آپ ناراض ہوئے، فرمایا مجھے نہیں بتایا.
مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ لے جایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں تھیں، میری نماز کی وجہ سے روشن ہو گئی، میری نماز کی وجہ سے روشن ہو گئی. یہ جتنی حدیثیں اس میں غائبانہ نماز جنازہ کا تصور آ گیا، قبر پہ نماز جنازہ پڑھنے کا آ گیا، اس کے سارے احکام میں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے.